ماقبل کی آیت کے اندر پھل کے کھانے کا اور اپنی غلطی کے اعتراف کا ذکر تھا، اور اللہ کے حضور حضرت آدم اور حوا علیہم السلام معافی کے خواستگار ہوئے۔ اللہ نے ان کی تقصیر جو ہے وہ قبول کر لی، لیکن فرمایا اب تمہیں جنت میں نہیں رہنا ہے، یہاں سے کوچ کا وقت آ گیا ہے، اب آپ کو نیچے زمین پر جانا ہوگا جس کے لیے آپ کی تخلیق کی گئی تھی۔ وہ جو خلافت عرضی کا صحرا آپ کے سر پر سجانا تھا، وہ جنت میں رہ کر نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کو نیچے جانا پڑے گا، وہیں زندگی گزارنی ہوگی، وہیں مرنا ہوگا اور وہیں سے دوبارہ جینا ہوگا۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس سے مراد شیطان حضرت انسان کا دشمن ایک معنی یہ ہے، دوسرا بعض کے دشمن ہوں گے، جسے آج ہم دیکھتے ہیں کبھی دو بندوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، کبھی دو خاندانوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، کبھی دو بستیوں کے درمیان جو بستی والے ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اور کبھی ایک سلطنت کی دوسری سلطنت سے لڑائی ہوتی ہے۔ یہ بعض ہے نا، بعض جیسے جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، آدھی دنیا ایک طرف آدھی دنیا ایک طرف، بعض کے مقابلے میں، تو تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ جیسے بھائی کی نہیں لگتی، کبھی باپ بیٹے میں لڑائی چھڑ جاتی ہے، ماں بیٹی میں لڑائی چھڑ جاتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بول چال بند ہے، تو یہ بعض کے دشمن ہوں گے۔ اور پھر اس کی ابتدا جو ہوئی حابیل کے قتل سے ہوئی، کہ رشتے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یعنی تمہاری اولاد بعض کے دشمن ہوگی، سب کا نہیں کہا، بعض کا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پورے گاؤں میں 2-4 کسی کی اگر دشمنیاں ہیں تو بعض ہو گئے نا، 150-200 گھر، 300-400 گھر ہیں، 60-70 ہزار کی آبادی ہے، 4-5 خاندانوں میں لڑائی ہے، تو بعض ہو گئے، کلی طور پر نہیں ہوں گے، بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب یہ دشمنی بھی تب ہوگی، کچھ جو ہے ان کے آپس کی خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، اور کچھ شیطان انہیں ورغلائے گا اور اپنی تقصیر مان لیں اور شیطان کی چالوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو یہ بھی نہیں رہے گی۔ لیکن انا جب سامنے آ جاتی ہے، اکڑ، میں نہیں معافی مانگنی، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں جاؤں اس کے پاس، یہ جو میں ہے نا، یہ شیطان کی عطا کردہ ہے، یہ شیطان کا تحفہ ہے۔ جب یہ میں ختم ہوگی، ساری لڑائی ختم ہوگی، ساری لڑائی میں اور میں ہے۔ اس سے جب انسانیت باہر نکلے گی تو پھر شیطان کے گھیرے سے باہر نکلے گی۔ شیطان کے گھیرے سے باہر نکلنے کا مطلب ہے رحمت خداوندی کے گھیرے میں آ جانا، اور جو رحمت کے گھیرے میں آ جائے گا وہ دشمنی سے، عناد سے، ضد سے، لڑائی سے بچ جائے گا، اس کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں۔ انا مارنا بڑا مشکل کام ہے، کیوں جی؟ رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا، سجدے کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہی مل سی جڑا اپنے نفس نو مارے۔ جو نفس کو مارے گا اسے رب ملے گا، اسے شیطان نے نفس کو نہیں مارا، اکڑ گیا، رب نہیں ملا، باوجود قریب ہونے کے، باوجود قریب ہونے کے نہیں ملا۔ اور ایک انسان گناہوں سے کتنا ہی دور کیوں نہیں ہے، جب اپنی میں
ختم کر دیتا، مولا کریم میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وقت کے نبی پر وحی نازل فرماتے میرے دوست کا جنازہ پڑھو، جسے بستی والوں نے اس کے گناہوں سے تنگ آ کر باہر پھینک دیا تھا گند کے ڈھیر پر، چاروں طرف موت کے وقت جب دیکھا کوئی نظر نہیں، کہا مولا کریم وہ تو ہی ہے، دنیا والوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اب تیرا ہی در ہے، تو میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہوں۔ رب کی رحمت کو اتنا جوش آیا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا چلو بھائی اللہ کے دوست کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ جب بستی سے باہر دیکھا وہی گناہ گار، شرابی، زانی، بدماش، ڈاکو، چور، جو تھا وہ، میں کیا موسیٰ چنگا اللہ دا ولی ہے، ادھے تو تنگ آ کے اساں باہر کڈیا، اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر تو نکالا تھا، یہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ سارے جہان والوں کے لیے بھی دعا اور مغفرت طلب کرتا میں سارے جہان والوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا۔ دور ہونے کے باوجود نزدیک، کیونکہ میں کو ختم کرنا پڑے گا۔ آج ساری لڑائی جھگڑا میں کا ہے، نہ بس چودھری لگ گیا تو ہن لاج رکھنی ہے نا چودھری دی، غلطی سے خاندان اونچا ہو گیا، اب اس اونچے خاندان کی لاج تو رکھنی ہے، باوجود غلطی ہونے کے اب اگر یہ معافی مانگتا ہے تو اس کے خاندان میں فرق ہے۔ بندہ پوچھے کتوں فرق آئے گا خاندانی چو، کیا سید معافی مانگے تو کوئی تھلی قوم میں آ جائے گا؟ کیوں جی آ جائے گا، سید ہی رہے گا۔ بھائی چودھری صاحب اگر معافی مانگے تو اس کے اکاؤنٹ سے 1 لاکھ روپے کٹ جائیں گے؟ نہیں۔ ناک 1 انچ تھا آدھا رہ جائے گا؟ نہیں، اپنی بنائی گلنا۔ وہ کاٹن کے کپڑے پہنتا تھا تو اس کے اوپر ایک دم گند آ جائے گا اگر معافی مانگ لے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ شیطان کی پڑائی ہوئی پٹیاں پتہ نہیں کی ہو جائے گا۔ بھرم رکھنے کے لیے ہماری ساری چیزیں ہیں، جب تک ان برموں کو توڑیں گے نہیں تب تک اللہ کی ذات ملے گی نہیں، یاد رکھیں۔ جوان اپنی جوانی پر غرور کرتا ہے، دولت مند اپنے پیسے کے اوپر غرور کرتا ہے، عہدے والا اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، چودھری چودراہٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، باقی انسان کہاں جائیں گے؟ جبکہ اللہ کا اعلان کیا ہے؟ نہ چودھری اللہ کے نزدیک معزز، نہ عہدے والا یہ تو آزمائش ہے، آزمائش بھائی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک معزز کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، چاہے وہ ریڈی والا کیوں نہ۔ پھر تہاڈی چودراہٹ کدھر گئی؟ تمہارا عہدہ کدھر گیا؟ تمہارے پیسے کہاں گئے؟ کس کھاتے میں؟ کس کنویں چ ڈگ پے جا کے؟ رب کے اس اعلان کے بعد کوئی حیثیت رہ گئی پیسوں کی؟ کوئی عہدے کی حیثیت رہ گئی؟ بلکہ یہ تو آزمائش ہے۔ اگر آپ نے پیسہ صحیح استعمال کیا تو نجات ہو سکتی ہے، عہدے کا صحیح استعمال کیا نجات ہو سکتی ہے، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا نجات ہو سکتی، ورنہ تو ڈبل مار پڑے گی۔ اصل ہے میں کو ختم کرنا۔ اچھا بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہے، تمہارا ٹھکانہ رہائش زمین میں ہے، اور وہ بھی ایک مقررہ وقت تک، یعنی جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک آپ رہیں گے، اور دنیا کے اعتبار سے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک انسانوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بولے جی زمین ہے۔ اب کچھ ہاں کبھی آپ زمین سے باہر بھی جا سکتے ہیں، جیسے ہوائی جہاز میں جب ہم ہوتے تو زمین پر فضا میں ہوتے ہیں نا، لیکن بالآخر ایئرپورٹ پر جب اترتے پھر زمین پر آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جدھر بھی جاؤ آنا کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے۔ اللہ نہ کرے حادثہ پیش آ گیا فضائی تو جسم ٹکڑے ٹکڑے جل کر پھر بھی کہاں پر آنا ہے؟ ٹھکانہ کیا ہے؟ زمین ہے۔ اچھا جی دوسری طرف سے چاند پر چلے گئے تو کیا ہمیشہ چاند پر رہ سکتے؟ چاند پر بعض جگہ ایسی ہیں اتنی گرم ہے کہ انسان جل کر کوئلہ بن جائے۔ اوپر جانے کے لیے جو لباس تیار ہوتا ہے وہ 4 لاکھ کا تیار ہوتا ہے ایک بندے کا،
کہ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو گرمی سے بھی بچاتی ہیں، اور چاند کا بعض حصہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ بندہ سردی سے مر جائے اگر وہ وردی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جانے کے لیے کتنا خرچہ آتا آپ اس کا اندازہ کریں۔ 1 پاؤنڈ خوراک کے لیے 30,000 پاؤنڈ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ خوراک بھی تو لینی ہے نا، اتنا دور جا رہے ہیں تو آخر وہاں بھی جا کر ایک دن آدھ دن چند گھنٹے رہ کر واپس کہاں پر آنا ہے؟ تو یہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ آپ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جدھر بھی جاؤ، ہواؤں میں اڑو، چاند پر پہنچو۔ باقی یہ تو سب سے نزدیک ہمارے چاند ہے نا، باقی مریخ جو ہے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عطارد ہے، زہرہ ہے، اور دیگر جتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف تصویروں پر بس چند سالوں کے بعد خبر آتی ہے اخباروں میں، اتنا دور ستارہ، اتنے 1000 کلومیٹر جو ہے دور ایک ستارہ نیا دریافت کیا گیا۔ بھائی کی فائدہ دریافت کر کے؟ اللہ نے کہہ دیتا میں اتنے برج بنا دیتے ہیں، ستارے بنا دیتے ہیں، تو انو کیڑا کیڑا تنگ کرتا ہے؟ انسانیت بھوک نال مار رہی، تسی ارباں روپے لا کے تحقیق کر رہے ہو۔ جب اللہ کی نہیں مانیں گے تو پھر ایسا ہوگا، ایک لا حاصل چیز پر لاکھوں روپے لگانا، کیوں جی؟ اور وہ بھی صرف ایسا تک بس جی بس نظر آ گیا ہے، کی کرنا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ کی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دنیا چ نہ ہو گیا جی امریکی سائنسدانوں نے ایک نیا ستارہ فلاس سائنسدان نے جو ہے وہ دریافت کر لیا، تو کی ہو گیا؟ رب کی کائنات اتنی بڑی ہے، آج تک زمین کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے، اتنی ٹیکنالوجی میں ہم رہ رہے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا آج تک کسی کو نہیں پتا ہے، پتا آج تک خبر سنی ہوگی؟ ہے اسی دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نظر، بکواس ہے ساری کی ساری۔ اس کائنات میں اتنے راز حل نہیں ہوئے تو یہ نہ ہوتے دی پئی ہے۔ رب رسے تو مت خود سے، تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، جہاں بھی جاؤ گے آنا زمین پر ہے۔ اس لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ انسان کی تکریم، جب وہ فوت ہو اسے کیا کیا جائے؟ بولے یار، کیا کرتے ہیں؟ دفن کرتے ہیں۔ یہ باقی جلانا، پانی میں بہانا اور جانوروں کو کھلانا، یہ سارے طریقے غیر فطری ہیں۔ تب سے لے کر حابیل کے دفن سے لے کر آج تک اور قیامت تک سلسلہ یہی چلے گا، کون سا؟ دفنانے کا۔ باقی یہ سارے لوگوں کی اختراع ہے، اور یہ دفنانے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے سکھایا۔ ہمارے پاس ہر چیز الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی ہے، کوئی نہ مننے تو وکھری گل ہے۔ ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی عطا کرتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے چلنے کی؟ کوا چلا ہنس کے چل، اپنی چال ہی بھول گیا۔ ٹھیک، باپ گاؤں کا دیہاتی اور بیٹے کو یورپ کے فیشن سے فرصت کو نہیں، اندازہ لگائیں ذرا۔ اللہ نبی کی سنتوں کی محبت نصیب فرمائے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا کہ اس میں تمہیں زندہ رہنا ہے، اسی میں تمہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر تمہیں پیدا ہونا ہے۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھنی مردے کو دفناتے وقت، ساتھ کیا کہنا ہے؟ وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ مِنْ تَارَةٍ أُخْرَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، ہم نے ہی اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں دوبارہ لٹائیں گے، اور پھر اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن میدان محشر میں لے جائیں گے، اٹھائیں گے۔ یہ ہے اصل انسان کی، کیونکہ انسان کے پیدائش میں سب سے زیادہ عنصر کس چیز کا ہے؟ مٹی کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مٹی کی فطرت میں عاجزی ہے، انکساری نہیں ہے۔ کیا ہے؟ عاجزی۔ اب اس یہاں کل لباس کے متعلق آئے گا، وہ ساری تفصیل کل انشاءاللہ، لیکن اس واقعے آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کچھ جو ہے گزارشات ہے توجہ کے ساتھ۔
اول یہ کہ شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ حضرت انسان اور شیطان کی لڑائی کی کہانی کا آغاز انسان کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو گیا۔ اس لڑائی میں جیت انسان کی ہوئی فضیلت کے اعتبار سے، اور ہار شیطان کی ہوئی۔ جب شیطان حسد میں آیا اور اس نے قسم اٹھائی تو ایک حد تک وہ انسان کو پھسلانے میں، بہکانے میں کامیاب ہوا۔ وہ جو ایک مقام ملا تھا اس سے نیچے اتارنے کی کوشش کی، لیکن حضرت آدم کی توبہ نے انسان کو پھر بام عروج پر پہنچا دیا۔ فرمایا آدم آنا یہاں پر ہی ہے، حشر کا غم مجھے کیوں ہو اے اقبال، وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے، جانا باپ کے گھر میں ہے، لیکن فرمایا اب ایسے نہیں جانا ہوگا، اب محنت کر کے آنا ہوگا۔ پہلے تو اللہ من و سلوہ دے رہے تھے نا فری میں ہر ایک کو، انہاں کیا نہیں جی ہونا سی کما کے، اللہ نے کیا چلو کما کے کھاؤ، کماؤ گے تو کھاؤ گے، کماؤ گے جنت میں جاؤ گے، راستے دو بتا دیے۔ شیطان پورا زور لگائے گا، کھلی چھوٹ دی۔ حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، انسان کے جسم ایسے شیطان دوڑتا ہے، اللہ نے اسے مکمل اختیار دیا۔ اب کامیاب کون ہوگا؟ جو شیطان کی نہیں مانے گا، رحمان کی مانے گا۔ رحمان، شیطان نے اپنی غلطی پر غلط تعویلیں پیش کی، اپنی انا ختم نہیں کی، تو اللہ کے مقرب ہونے کے باوجود مردود بن گیا قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ آدم علیہ السلام سے وقتی طور پر اجتہادی تقصیر ہوئی، لیکن فوراً بارگاہ الہی میں دعا کرنے کی وجہ سے، اور دعا کس انداز سے کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تو نے نہیں کیا۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ مولا کریم مجھے قسم ہے تیرے بہکانے کی۔ شیطان نے اس غلط کام کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اور آدم علیہ السلام نے غلطی کو اپنی طرف منسوب کیا۔ آج بھی یہ قانون ہے، جو چاہتا ہے اللہ مجھے معاف کرے تو وہ اپنی غلطی تسلیم کرے، اپنی طرف منسوب کرے، اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، خلوص دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرے گا، اللہ فوراً معاف فرما دیں گے۔ اور جب بھی غلطی ہو، قیامت تک کے لیے اللہ نے فارمولہ بتا دیا، آنا کہاں پر ہے؟ میرے در پر آنا ہے، معافی مجھ سے مانگنی ہے۔ ناراض میں ہوں، آپ پیر کو راضی کرنے میں لگے ہو، ناراض میں ہوں، آپ چودھری صاحب کو راضی کرنے میں لگے ہو، ناراض میں ہوں، مطالبہ آپ حکومت سے کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ ناراض ہے، مطالبہ حکومت کرنے سے مطالبات تسلیم ہوں گے؟ بولے پولیس والوں کے سامنے ریٹ دائر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ناراض اللہ ہے۔ ادھر مناؤ، یہاں کام بنے گا۔ وہ جو پولیس والے نہیں نہ مانتے، وہ خود بخود کہیں گے جی سر کیا حکم ہے بتائیے، اسی حاضر۔ اگر وہ راضی نہیں ہے نا، 1000 سفارشیں لے کر جاؤ، FIR درج نہیں ہوگی۔ نظام اوپر سے چلتا ہے، یہ نیچے سے نہیں چلتا۔ عجیب بھول ہے لوگوں کو۔ بھائی ہم سے بھی کبھی ایسی چیزیں ہو جاتی تو ہم بھی دنیا کا حصہ ہیں، اس دنیا کے نظام کے تحت کام کر رہے ہیں، ان کے وساوس کے اندر آ جاتے ہیں، ورنہ نظام سارا ادھر سے ہے۔ اللہ کسی کے دل میں ڈالے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ FIR نہ درج کرے، وہ نوٹس نہ لے، وہ کسی کو نہ پکڑے؟ عجیب بات ہے، اللہ پکڑوانا چاہے اور بندہ نہ پکڑے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نہیں، وہاں کا تو ناراض ہے تو ناراض ہی رہتا، اسی انہوں راضی کر لئیے، پھر جیب سے پیسے بھی نکال کر دیتے، سارا کچھ کرتے کام، پھر بھی بولے کتنے وکیل بدلتے ہیں؟ کیس والوں سے پوچھے نا، جن کا لمبا کیس ہے، کتنے وکیل بدلے نا؟ اس کا آدھا خرچ کرتے اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کرتے،
مسجد مدرسے میں دیتے اور اللہ سے دعا کرتے یا اللہ ان وکیلوں سے کچھ نہیں ہوا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کام ہو جاتا۔ یہ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی مقدمہ ہوا تو جج نے پوچھا ہاں بھائی تمہارا وکیل کدھر ہے؟ تو یہ شاعر بھی تھے، انہوں نے کہا نہ کوئی فیس نہ کوئی وکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جج نے کہا جاؤ، آپ کو معاف کر دیا، خارج آپ کا مقدمہ۔ کہا اتنے اللہ والے ہو، آپ سے پنگا لینا ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایک جملہ کہا، نہ کوئی فیس نہ کوئی وکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس انداز سے یہ جملہ کہا، اللہ تعالیٰ نے جج کے دل میں کیا ڈالا؟ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، چھوڑ دو، یہ دل کس کے قبضے میں؟ تو ہمیں لازمی طور پر اس طرف آنا ہوگا، چونکہ یہ باتیں سمجھ میں تب نہیں آتی، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، ہم 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے کر لے دنیا میں رہتے 1 گھنٹہ نماز کے لیے نکالتے اور غلط پلے نہیں نہ پہنی بھائی، 1 گھنٹے کا اثر جو ہے 23 گھنٹوں پر تو نہیں آئے گا نا، کیا خیال ہے؟ یہ تو تب ہوگا 23 گھنٹے ادھر کے لیے ہوں، 1 گھنٹہ دنیا کے لیے، پھر اور دنیا کے نظام بدل جائے گا۔ کیسے نظام بدلے گا؟ کل بھی ذکر کیا ہے، پھر سمندروں پر گھوڑے، جنگل میں چھونی بنانا، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ تو اللہ ہمیں ہمیشہ اسی کے در سے مانگتے رہنے کی اور ہر مشکل میں اپنے رب کو پکارنے کی، اور شیطان کے وساوس سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔